اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا تو ہمارے ساتھ ٹھٹھا تو نہیں کرتا، ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کرتا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، ظالموں میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، پیغمبر مذاق نہیں کیا کرتا، پیغمبر تو سچی بات کیا کرتا ہے۔ ان اکون من الجاہلین، اگر میں تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں رب کا بھیجا ہوا اولو العزم پیغمبر موسیٰ ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا مانگ کون مانگتا ہے؟ انسان۔ بولے تو صحیح، انسان مانگتا ہے۔ ساروں کی بات ہو رہی ہے، دعا کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ دکھا دے ان لوگوں کا رستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ یہ انسان کی دعا ہے، اور انسان کے لیے دو کام ہیں۔ کتنے؟ دو۔ بولو تو صحیح نا، دو کام بولیں گے تو کچھ دل قریب ہوں گے، بات سمجھ آئے گی۔ میں نے دیواروں کو تو سمجھانا نہیں ہے، آپ سے بات کرنی ہے۔ دو کام ہیں، ایک کرنا کیا ہے، دوسرا کیسے کرنا کیسے۔ دو ہی کام ہیں، ایک کرنا کیا ہے، ایک کرنا کیسے ہے۔ کرنا کیا ہے یہ قرآن بتائے گا۔ سبحان اللہ۔ کرنا کیسے ہے یہ صاحب قرآن بتائے گا۔ دو کام دو ہی ہیں، ہے وہ کام ہدایت والے ہیں۔ ہدایت کس سے مانگی جاتی ہے؟ کیسے مانگتے ہو؟ اس سے مانگ کے بھی بندہ بے دہانی سے مانگے تو یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے زبردست کلمات ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کا رستہ دکھا دے جو تیرا سیدھا رستہ ہے۔ یہ ہدایت کا رستہ ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان علینا للہدی، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ہدایت ہم پر ہے، ہم دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے ہدایت؟ اللہ۔ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ پھر یہ بتاؤ نا، اللہ ہدایت دیتا ہے تو اللہ کبھی آسمانوں سے زمین پہ اترا ہدایت کرنے کے لیے؟ بھائی ہدایت تو اللہ دیتا ہے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں۔ کبھی اللہ آسمانوں سے نیچے آ کے پکڑ کے ہدایت کی طرف ہمیں لگایا ہو؟ وہ یہاں پہ آئے تو وہ نہیں رہتا، ہم یہاں سے ادھر جائیں تو ہم نہیں رہتے۔ سمجھ ہے؟ وہ وہاں سے آئے وہ نہیں رہتا، ہم یہاں سے ادھر جائیں ہم نہیں رہتے۔ پھر بیچ میں ایک پیغمبر کی ضرورت ہے جس نے وہاں سے لینا ہے اور یہاں پہ دینا ہے۔ اس لیے دو کام ہیں، کرنا کیا ہے، کیسے قرآن بتائے گا۔ قرآن کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے، اس کو ہم نے صرف ختم کے لیے رکھا ہوا ہے۔ سا نکل جائے جلدی
नाराज नहीं होना, वो भी जाओ तो मेरी मजबूरी है, कहीं हमने भी जवाब देना है। अब तो मजबूरी भी बढ़ती जा रही है। अल्लाह उस वक़्त से पहले ही उठा ले जब ये जो बातें कर रहे हैं ये करने के काबिल न रहे, तो वो वक्त आ चुका है। करना क्या है कुरान बताएगा, करना कैसे है नबी बताएगा। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, नबी ने बताया ऐसे पढ़ो। बड़ी सुभान अल्लाह, तो इसलिए दोनों लाजिम व मलजूम है। क्या करना है कुरान बताता है, कैसे करना है नबी बताता है, इसको फैलाना कैसे है। बात मुश्किल है ना। करना क्या है, और बोलो बोलो जल्दी, बात थोड़ा है, कुरान बताएगा। जल्दी जल्दी बोलो। करना क्या है, कुरान बताएगा। करना कैसे है, फैलाना कैसे है, नहीं समझ आई। करना क्या है कुरान बताएगा, करना कैसे है नबी बताएगा, फैलाना कैसे है, फैलाना कैसे है। मैं कहने लगा हूँ किसी का तो दिल सुन के खुदा की कसम उसके सीने में ठंड पड़ जाएगी, सीना चौड़ा हो जाएगा, ईमान निखर जाएगा, मुनाफिक के पेट में दर्द पड़ जाएगा। करना क्या है कुरान बताएगा, करना कैसे है नबी बताएगा, फैलाना कैसे है अबू बकर बताएगा। सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा, मंतिक का मुसल्लिमा उसूल है। मंतिक का मुसल्लिमा उसूल है, हर शय अपनी हद से पहचानी जाती है। हर शय हद से पहचानी जाती है। हद मकान तक हो तो बात कुछ और होती है, हद हद कमाल तक हो, दर्जे कमाल तक हो, फिर मकाम कुछ और होता है। ये भी मंतिक का कानून है। अल असरो दलीलुल इल्ला, असर इल्लत के लिए सबूत मांगता है, और जितना कोई बाकमाल होगा, जितना कोई बल्कि कमाल की आखिरी हदों तक पहुंच चुका होगा वही कमाल को पहचानेगा। मैं रब की कसम खा के कहता हूं, मेरे मोहम्मद ने जिसको पसंद किया है उसे अबू बकर कहते हैं। अल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सुभान अल्लाह। एक जात सच लेके आई, रब ने अपने महबूब का जिक्र किया, और महबूब की जिसने तस्दीक फरमाई, अब यूं न कहें मजा आ जाएगा, उसका महबूब मोहम्मद है, मोहम्मद का महबूब अबू बकर है। सुभान अल्लाह। देखो ना, नबी गुजरते हैं कहते हैं तू अतीक है, तू जहन्नम से आजाद है। जमीन पे ये लकब रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया, आसमान से अबू बकर के लिए लकब अल्लाह ने दिया। क्या सुभान अल्लाह। क्या दिया? सिद्दीक। तुसी बोलो तो फिर मैं आगे चलूंगा। सिद्दीक दिया। तो राह भी तो हमने सिद्दीक की मांगनी है ना, क्योंकि चलना जो सिद्दीक के पीछे है। वो हर नमाज में नहीं मांगते, मांगते हो नहीं मांगते। अब सच को जितना मांगने के लिए हुज्जत करे ना तो बंदा, इतना ही मसला बिगड़ता है। ये बात याद रखिए। जैसे आजकल नमूने उठते हैं ना,
مسئلہ سنتے ہیں، کہتے ہیں مولوی جی لکھا کہاں پہ ہے؟ آج کل نمونے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ مسئلہ کہاں پہ لکھا ہے، کس سے دلیل آپ نے لی ہے؟ قرآن میں دکھائیں۔ کیا قرآن میں نماز کی رکعتوں کا ذکر ہے؟ نہیں۔ بولو تو صحیح۔ کیا قرآن میں نماز کا طریقہ ہے؟ ہم بات تو اس پہ کرتے ہیں نا جس کو روز کرتے ہیں۔ قرآن بھی رب کا نازل کیا ہوا ہے، نبی کی بات بھی رب کی بات ہے، میں نہیں کہتا، رب کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ ہماری مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، اس کے بولنے میں ہماری مرضی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نمونہ کہتے ہیں مولوی صاحب دل حرام زیادہ تے حجتا نے بولو تو صحیح، میں تسانا پہ آتا صحیح گل، تسی ماں بڑے چنگے لگ رہے ہیں انشاءاللہ۔ میں ان کی بات کہتا ہوں جو فوراً کیسے بولتے ہیں مولوی صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی جب تمہیں پتہ ہے یہ قرآن حدیث کی بات ہے تو میں نے قبول کرو، عمل کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا۔ جتنی حجتیں کرو گے اتنا نقصان ہوگا۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو مجھ سے سوال کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، اپنے انعام یافتہ لوگوں والا رستہ دکھا دے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، انبیاء ہیں پھر انبیاء ہیں پھر صدیق ہیں۔ تو اگر صدیق کی سرداری کو نہیں مانتے تو پھر میں دلیل دیتا ہوں، نبی کی زندگی میں 2 سفر آئے ہیں۔ کتنے دونوں بڑے ہیں، میں دونوں سفر دونوں بڑے ہیں میں۔ ایک زمین سے جسے معراج کہتے ہیں، اس معراج کی وجہ سے ابو بکر صدیق بن گئے۔ دیکھو نا یہ شان ہے ابو بکر صدیق کی۔ ایک ہجرت کی رات کا سفر، 2 اہم سفر ہے نبی کی زندگی میں۔ ایک میں سید الملائکہ ساتھ ہے، کیونکہ بڑوں کے ساتھ پھر بڑے ہی جایا کرتے۔ ایک میں سید الملائکہ ہے لیکن اس میں خطرہ کوئی نہیں۔ ایک ہجرت کی رات کا سفر ہے جس کے ساتھ سید الصحابہ ہے۔ خدا کی قسم قدم قدم پہ اونچا بولو، قدم قدم پہ خطرات کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ صدیق ساتھ چھوڑتا تو نہیں ہے، سبحان اللہ، چھوڑا ہے نہیں۔ قسم نے اپنی رفاقت کا، صداقت کا، امانت کا، دیانت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس لیے صدیق کی بات کو مانو اگر خدا کا قرب چاہتے ہو، صدیق کی بات کو مانو اگر رسول اللہ کا قرب چاہتے ہو، ورنہ موسیٰ پیغمبر موجود نہیں تھے بیچ میں، حکم تھا نہ گائے ذبح کرو، قاتل کا پتہ چل جائے گا، یہ اصل تھی۔ گائے کیسی ہو، کس طرح کی ہو، کیسا رنگ ہو، یہ تو فرع ہے، رزق اصل ہے، سوٹڈ بوٹڈ، اچھا لباس، یہ تو فرع ہے۔ کپڑا پہننا یہ رزق ہے نا،
کھانا اصل ہے. اس پہ غالباً میں پہلے بات کر چکا ہوں. آگے چلتے ہیں. اور بات میں نے چھوڑی بھی یہیں پہ تھی. پیغمبر بیچ میں موجود ہے. انہوں نے کہا بس ذبح کرو, جان چھڑاؤ, قاتل کا پتہ چل جائے گا. میں تو نہیں کہہ رہا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, جس وقت تم نے قتل کیا, قتل کرنے کے بعد تم اختلاف میں پڑ گئے. قتل کیا, قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے ایک دوسرے پہ بلین بازی شروع کر دی. اللہ نے کہا ایسا بات. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اللہ نے حکم کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ, اللہ تمہیں حکم کرتا ہے أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اب چاہیے تو تھا کہ وہ من و عن بات کو مان لیتے, گائے کو ذبح کرتے اور بس اپنے قاتل کا پتہ لگوا لیتے. بات تو یہی ہے نا. تو آگے سے جواب دیتے. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا, اے موسیٰ کیا تو ہمارے ساتھ ٹھٹھا تو نہیں کرتا, ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کرتا. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. ظالموں, میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں, میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں. پیغمبر مذاق نہیں کیا کرتا, پیغمبر تو سچی بات کیا کرتا ہے. ان اکون من الجاہلین, اگر میں تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہوں, میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں, میں رب کا بھیجا ہوا اولو العزم پیغمبر موسیٰ ہوں. اس بات ذبح کرو, گائے کو جان چھڑاؤ, تمہیں کیا لگے. اب وہ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. سبحان اللہ. موسیٰ اپنے رب سے دعا کرنا وہ گائے کیسی ہو. ان البقرة تشابه علينا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقرة. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. نہ بوڑھی زیادہ ہو نہ جوان ہو, اس کے درمیان ہو. سبحان اللہ. گائے کے بارے میں بتا رہے اللہ, نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو, اس کے درمیان میں ہو, اور اس کو ذبح کر دو. بات یہاں پہ انہوں نے ختم نہیں کی, یہ ضد ہے, یہ ہٹ درمی ہے. پیغمبر موجود ہے پھر بھی سوال کرتے جا رہے ہیں. ادھر بھی ایک ایسا نمونہ تھا, آ کے کہتا ہے بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے, اور بولو تو صحیح, مٹھی میں کیا ہے. اتنے بھی عقل سے فارغ نہیں ہو, صاحب عقل بیٹھے ہو, دین کو سننے والے بیٹھے ہوئے ہو. آ کے کہتے ہیں بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. پھر کوئی عام تو نہیں ہے نا, رب کا پیغمبر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آگے سے جواب ملا, میں بتاؤں یا جو مٹھی کے اندر ہے یہ خود بول کے مجھے بتا دے. اب سنو, اس نے دلیل مانگی, ابو بکر نے دلیل سبحان اللہ نہیں مانگی. یہ دلیل مانگ کے دلیل پوری ہو گئی, ہونے
فإنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. وقت قریب ہے میں اس لیے درجے کے لیے لکھا رہا ہوں. رنگ کیسا ہو؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. متشابہ ہو گئی ہے، بات بڑی مشکل ہو گئی ہے، لیکن شاید اب ہمیں ہدایت مل جائے گی، ہم پہنچ جائیں گے کہ کون سی کیسی ہونی چاہیے. گائے بھی مل گئی، اللہ نے رنگ بھی بتا دیا، اللہ نے اس کی حالت بھی بتا دی. پھر اگلی بات جو اللہ نے بتائی، میں آیت کے بغیر بات کرتا ہوں، وقت اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے. اللہ نے کہا کھیتی بھی نہ کرتی ہو، کام بھی نہ کرنے والی ہو. بھائی اللہ کے راہ پہ لگنے والی ہے نا، اللہ کے حکم پورے کرنے والی ہے نا، تو اللہ کے راہ میں ماڑی چیز نہیں کرنی چاہیے. پھر پتر کا ولیمہ ہو تو رنگ رنگ کے بکرے اور کھانے دیتے ہو. اللہ کے راہ میں جب دیگ دیتے ہو یا غریب کو جب صدقہ دیتے ہو تو چنے کہاں سے آ جاتے ہیں، یہ میری سمجھ میں 34 سال میں نہیں آیا. بھائی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے نا. قربانی والا جانور اچھا ہو، تکڑا ہو، خوبصورت ہو. ادھر گائے بھی اللہ کہتا ہے ذلیل بھی، کام کرنے والی بھی نہ ہو، کھیتی کرنے والی بھی نہ ہو، پانی والی بھی نہ، پانی بھی اٹھانے والی نہ ہو. یعنی میں ایسے نہ کہوں پوری میم ہو. میں اپنا لفظ سن کے انکل بھی خوش ہو گئے. تو صاحبو بات یہ ہے، چوں چراں یہ یوں، تمہیں کیا پتا. جو دین مولوی پڑھ کے آیا ہے وہ اردو پڑھ کے سمجھ نہیں آتا. دین کا بھی کوئی مقام و مرتبہ ہے. جہاں پہ عقل بے بس ہو جاتی ہے وہاں پہ محمد کی بات شروع ہوتی ہے. مرزا انجینئر کو سن کے تو علماء کی اوپر بکواس شروع کرو لونڈو، پھر بات ایسے نہیں بنتی. یہ رب کا قرآن ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. جواب دو نا میری اس بات کا. بیٹے کے ولیمے پہ رنگ رنگ کے کھانے ہوں اور اللہ کے راہ پہ جو دیگ دی جائے اس میں چنے مستانے ہوں. حجت کرتے ہو تو پھر بات پوری کرو. تو اللہ نے کہا ثم قست قلوبہم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. اللہ میری غلطی کو معاف کرے. پھر تو ان کے دل ساری دلیلیں پوری ہونے کے بعد بھی پتھر کی طرح سخت ہو گئے. فَإِنَّا اس طرح سخت ہو گئے. اللہ کہتا پتھر سے بھی پانی آ جاتا ہے، وہ پتھر بھی گر پڑتا ہے. تم رب کے حکم کے سامنے کیوں نہیں گرتے، کیوں نہیں نیچے ہوتے؟ اب آگے چل کے میں بات سمجھاتا ہوں. جس نے دلیل مانگی نبوت کی، مٹھی میں چھپا کے کنکریاں لے کے آیا، کنکریوں نے بول کے یہ بتایا محمد کوئی عام نہیں ہے، رب کا سچا رسول ہے. سبحان اللہ. اس کو ہدایت ملی. اور بولو تو صحیح. جس کو نہیں سمجھ آئی چپ کر جائے، میں دوبارہ سمجھا دوں گا. جس کو سمجھ آئی وہ بول تو دے نا. جس نے دلیل مانگی، نہیں سمجھ. دلیل بھی ایسی آئی، میں سمجھاتا ہوں. ابو جال آیا، کہنے لگا ہے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی کے اندر کنکریاں ہیں وہ بتا. کنکریوں نے بول کے بتایا یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. ہدایت نہیں ملی، ہدایت نہیں ملی. اور جس کے پاس وہی چل کے آیا، دلیل بھی مانگتا ہے، جھوٹا بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. بتا ابو بکر، تیرا صاحب کہتا ہے آج رات میں مسجد اقصی میں گیا، وہاں سے
سے میں پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ساتویں آسمان، پھر میں اس سے اوپر گیا، بتا یہ سچ ہے؟ کہا اگر وہ کہتے ہیں تو سادہ کا یہ سچ ہے۔ دلیل مانگی، اگلی دلیل سن ابو بکر کی ذات پہ۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر کا ایمان، بھونکنے والا توجہ کرو، ابو بکر کا ایمان اگر پہاڑ پہ ڈال جائے، اللہ کی عزت کی قسم پہاڑ ہل جائے۔ پہاڑ دو چیزوں سے ہلتا ہے، اگر قرآن سے دلیل پوچھو تو، نبی کے فرمان سے دلیل پوچھو تو، میرے رب نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کروں نا تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جائے، یا پھر پہاڑ کے اوپر ابو بکر کا ایمان رکھا جائے تو پھر وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ میں ہلنے پہ دلیل بھی دیتا ہوں، میرے نبی جب پہاڑ پہ گئے، ساتھ ابو بکر ہے، ساتھ عمر ہے، علی بھی ہے، عثمان بھی ہے، پہاڑ وجد میں آ گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ پہاڑ اور بولو تو صحیح، پہاڑ وجد میں آیا۔ یا پہاڑ کو اللہ کی خشیت سے قرآن ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، یا پھر اپنی جگہ سے ابو بکر کا ایمان ہلا سکتا ہے۔ باقی کائنات میں کوئی ایسی چیز میرے رب نے پیدا ہی نہیں کی۔ یا پھر نبی اور ابو بکر جب پہاڑ پہ آتے ہیں وہ خوشی سے جھومتا ہے، میرے نبی پیر کی ایڑی لگا کے کہتے ہیں اور رک جا، ایک نبی ہے، ایک